السلام علیکم معزز ناظرین، آپ کو دی ملتانی چینل پہ خوش آمدید۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس ویڈیو کا اگلا حصہ آپ تک جلد اور بآسانی پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے آپ کو پچھلی ویڈیو بھی دیکھنا لازمی ہوگی۔ تو پیارے ویورز، بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہو چکی تھی۔ آفتاب ہدایت اور رسالت طلوع ہوتا ہے۔ ایک روز غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک فرشتہ نمودار ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور زور سے بھینچا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زور سے بھینچا اور پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا کہ میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق۔ کہہ کر فرشتہ غائب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے خوف زدہ حالت میں گھر تشریف لائے اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑا دیا اور وہ بھی گھبرائی کہ یہ کیا بات ہے۔ جب تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کیفیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی اور کہا کہ مجھے تو اپنی جان کا خوف ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ نہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ صادق الامین ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ کا اخلاق اچھا ہے، آپ مصیبت میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ یہ تسلی دینے کے بعد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو اب بوڑھے ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے سامنے تمام کیفیت بیان کی۔ ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس اکبر ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بن نوفل بولے ہاں، دنیا میں جو کوئی رسول آیا ہے اس نے توحید کی تعلیم پیش کی، اس کے ساتھ یہی برتاؤ ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور غار حرا میں تشریف لے جاتے رہے۔ چند روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی۔ آخر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی فرشتے کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر پھر سہم گئے اور گھر آ کر کپڑا اوڑھ کر لیٹ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ المدثر یہ آیت نمبر 1 تا 5 نازل ہوئی۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ برابر چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ توحید کا حکم پاتے ہی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر ہی سے شروع کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہلے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے۔ ابو بکر بن قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، پہلے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ان سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں ایک آپ کی بیوی، ایک چچا زاد بھائی، ایک آزاد کردہ غلام اور ایک قریبی دوست تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخوبی واقف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ان سے پوشیدہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں تعلیم کی تبلیغ نہایت خاموشی کے ساتھ رشتہ داروں اور دوستوں تک محدود رکھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان
قریش مکہ میں بہت وسیع تھا۔ ان کے اثر اور ترغیب سے بہت لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے، جن میں عثمان بن عفان، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن العوام، فاطمہ جو عمر بن خطاب کی ہمشیرہ اور ان کے شوہر شامل ہیں۔ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی تھی، جس میں مرد، عورت، جوان، بوڑھے اور بچے شامل تھے۔ مشرکین کے خوف سے مسلمان مکہ سے باہر پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ 3 سال تک اسلام کی تبلیغ اسی طرح چپکے ہوتی رہی اور لوگ رفتہ رفتہ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ مسلمان چونکہ خود اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے، لہٰذا بہت سے مسلمانوں کو آپس میں بھی ایک دوسرے کے مسلمان ہونے کا علم نہ ہوتا تھا۔ قریش ابتدا میں اس تحریک اسلام کو زیادہ خطرناک نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے اور زبانی طور پر ایذا رسانی کرتے تھے۔ بعض ایسے شرارت پیشہ لوگ تھے کہ وہ قابو پا کر مسلمانوں کو ایذا جسمانی بھی پہنچاتے تھے۔ ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع چند مسلمانوں کے کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک چند مشرکین مکہ اس طرف کو آ نکلے اور انہوں نے مسلمانوں کو عبادت الہی سے روکا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا اور ایک کافر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار سے زخمی ہوا۔ یہ سب سے پہلی تلوار تھی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلی تھی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاقاً ابو طالب اس طرف آ نکلے اور خاموش کھڑے دیکھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہوئی تو پوچھا، یہ کون سا مذہب ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دین ابراہیمی ہے، آپ بھی اس دین کو قبول کر لیں۔ ابو طالب نے کہا کہ میں تو اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑوں گا، لیکن حضرت علی سے کہا کہ بیٹا تم محمد کا ساتھ نہ چھوڑنا، مجھ کو یقین ہے کہ محمد تم کو نیکی کے سوا کسی برائی کی ترغیب ہرگز نہ دیں گے۔ غرض اسی طرح نزول وحی سے لے کر 3 سال تک اسلام کی تبلیغ خاموشی کے ساتھ ہوتی رہی اور سعید روحیں کھینچ کر اسلام کی طرف جذب ہوتی رہیں۔ اب اللہ پاک نے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 94 میں حکم کیا کہ تم کو جو کچھ حکم کیا گیا اسے کھول کر سناؤ۔ اس حکم کے نازل ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفحہ پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر بلانا شروع کر دیا۔ جب تمام لوگ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش، اگر میں تم کو یہ بتاؤں کہ صبح کو یا شام کو تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ مان لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں، ہم نے ہمیشہ آپ کو صادق القول پایا ہے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو یہ خبر دیتا ہوں کہ اللہ کا عذاب نزدیک ہے، اس پر ایمان لاؤ تاکہ عذاب الہی سے بچ جاؤ۔ یہ سنتے ہی عام قریش ہنس پڑے اور ابو لہب نے کہا، تم پر ہلاکت ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس کے بعد لوگ باتیں بناتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ابو لہب کے اٹھتے ہی سورۃ لہب نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم کیا کہ ایک ضیافت کا انتظام کرو۔ آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی۔ 40 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار آئے۔ جب سب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تقریر فرمانا چاہی، مگر ابو لہب نے ایسی بیہودہ باتیں شروع کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریر کا موقع نہ ملا اور لوگ چلے گئے۔ دوسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ضیافت کا انتظام کیا اور اپنے رشتہ داروں کو پھر بلایا۔ جب سب کھانا کھا چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح مخاطب کیا کہ دیکھو، میں تمہاری طرف وہ بات لے کر آیا ہوں کہ جس سے زیادہ اچھی بات کوئی شخص اپنے قبیلے کی طرف نہیں لایا۔ بتاؤ اس کام میں میرا کون مددگار ہوگا؟ وہ سب خاموش کھڑے رہے، کسی نے جواب نہ دیا۔ اتنے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں اگرچہ کمزور ہوں اور سب سے چھوٹا ہوں، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا۔ یہ سن کر سب ہنس پڑے اور مذاق اڑاتے ہوئے چلے گئے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر لوگوں کو توحید اور اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلیل جماعت کئی مصائب اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرماتے تھے۔
برائی اور برے کاموں سے روکتے تھے۔ قریش کی قوم بڑی مغرور تھی۔ ان لوگوں میں غلام اور آقا کا امتیاز بھی ایک ضروری چیز تھی۔ اسلام غلام اور آقا کو ایک ہی صف میں جگہ دیتا تھا، یہ مساوات بھی ان کو گوارا نہ تھی۔ اسلام بت پرستی کا دشمن تھا۔ بڑے بڑے سردار اور ذی عزت لوگ یہ کسی طرح گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مان کر اپنی سرداری کے مقام سے دستبردار ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکیں۔ قریش کے اکثر قبائل بنو ہاشم سے عداوت رکھتے تھے، اس لیے وہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ ایک حریف اور دشمن قبیلے کے شخص کو نبی مان کر اس کی اطاعت اختیار کریں۔ کفر اور اسلام کی یہ اعلانیہ کشمکش نبوت کے چوتھے سال کے ساتھ ہی خوب زور شور سے شروع ہو گئی تھی۔ ٹو بی کنٹینیوڈ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ۔